نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا کرم ہے۔ اور پھر فضل ہوا کہ ہمیں ذکر کی مجلس میں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دنیا میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں اللہ رب العزت کی مرضی اور ارادے سے ہو رہے ہیں، اور نیکی کی توفیق یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور گناہ سے بچنے کی توفیق یہ طاقت بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ہمارا یہاں پر پہنچنا اور ہمارا ذکر کے لیے شامل ہونا، ہمارا یہاں بولنا یا سننا، یہ سب اللہ کی توفیق سے ہے۔ جس کو اللہ جس کام کے لیے چنتے ہیں اس کے لیے وہ راستے آسان فرما دیتے ہیں۔ مولانا جمیل صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کی مثال ایسی ہے کہ جب اس کے دل میں زور ہو تو یہ کیٹو کی پہاڑی پہ چڑھ جائے گا، اور جب اس کے دل میں زور نہ ہو تو یہ کمرے میں بستر پر لیٹا ہوتا ہے اور باہر کسی کو آواز دیتا ہے آ جاؤ میرے کمرے کی لائٹ بند کر دو۔ اور فرمایا زور جو ہے وہ اللہ کی توفیق سے اور مانگنے سے ہے کہ جب انسان نیت، ارادہ اور قوت پیدا کر لے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور اللہ سے کروانا ہے تو پھر وہ کام کر لیتا ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں اس سلسلے میں جوڑا جہاں پہ ہزاروں لاکھوں کا ذکر ہمارے لیے اتنا آسان ہو گیا کہ جب کہ ہمارے لیے 100 کی تسبیح، 100 دفعہ درود شریف یا 100 دفعہ استغفار یا 100 دفعہ تیسرا کلمہ یہ پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا تھا، اور اب سارے دن میں ہزاروں کی تعداد میں ذکر چلتا رہتا ہے، اور ذکر سے کوفت نہیں ہوتی، ذکر سے تنگی نہیں ہوتی، ذکر سے ہمارے دل کے اندر وہ بے چینی نہیں ہوتی، بلکہ جس دن ذکر نہ ہو اس دن بے چینی ہوتی ہے۔ اس دن یہ محسوس ہوتا ہے، اس دن یہ پتہ لگتا ہے کہ جیسے میں اندر سے خالی ہوں، یا میرے اندر کوئی غم ہے، یا مجھ سے میرا کوئی جدا ہو گیا، یا مجھ سے میری کوئی چیز گم ہو گئی۔ سلسلے نے، میری نسبت نے میرے اندر یہ کیفیت پیدا کر دی ہے، یہ نیت پیدا کر دی ہے کہ میں ذکر کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور ذکر کے بعد جو تبدیلی اندر محسوس ہوتی ہے وہ تبدیلی یہ ہے کہ اس کو محفلیں پسند ہی نہیں ہوتی۔ وہ خود ہی کہتا ہے استاد جی دل کرتا ہے کمرے میں بیٹھا رہوں، کسی سے بات ہی نہ کروں۔ اب تو شادیوں میں جانے پہ بھی دل نہیں کرتا، اب تو بازار میں جانے کو بھی دل نہیں کرتا۔
تو وہ اندر جو قڑن، وہ اندر جو لگن لگ گئی ہے کہ میں نے اللہ کا ذکر کر کے اللہ کی محبت، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اسے دنیا کی ہر چیز بے معنی سی لگنے لگتی ہے، اسے دنیا کی ہر چیز بے معنی سی لگنے لگتی ہے۔ اسی لیے جب اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مجھے سلسلے نے کیا دیا، تو ان سے ہم یہی سوال کرتے ہیں کہ تم سلسلے کے ذریعے دنیا مانگتے ہو، جبکہ ہمارے لیے تو سلسلے کے ذریعے اصل کام کیا ہے کہ تمہیں اللہ سے جوڑ دینا، اور جو دنیا کے معاملات یا دنیا کے مسائل ہیں یا دنیا کی چیزیں ہیں وہ تو اللہ دے گا ہی دے گا، لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میں تمہیں آزماؤں گا۔ وہ جیسے ایک بزرگ نے فرمایا نا کہ کسی نے کہا تو ہے جس طرح کسائی کے پھٹے پر کبھی کسی نے گدھا یا کتا نہیں دیکھا ذبح ہوتے، اسی طریقے سے اس راستے پر بھی چلنے والا دل کا صاف ہوگا تبھی چل پائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ چیک تو ہوتا رہے گا کہ اللہ کے لیے آیا ہے یا دنیا کے لیے۔ تو کبھی اللہ دے کے آزماتا ہے اور کبھی اللہ لے کے آزماتا ہے، کبھی آسانیاں پیدا کر کے آزماتا ہے اور کبھی مشکلیں پیدا کر کے آزماتا ہے۔ مشکلیں تو خاصا ہیں، اگر ہم دیکھیں نا، ہم اگر اپنے سے اوپر نظر اٹھائیں، حضور سے شروع کریں تو حضور نے کیا فرمایا کہ میری مشکلوں کو تمام دنیا کے انسانوں کی، انبیاء کی مشکلوں پر، اگر تو انسان تو خیر انبیاء جتنی کریں لیکن صرف انبیاء کی بات کی جائے تو ان تمام کی مشکلوں کو اکٹھا کیا جائے تو میری سب سے زیادہ ہے۔ اور جب ہم حضور کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے ہماری مشکلیں تو ہے ہی کچھ نہیں۔ فرمایا 3 چاند گزر جاتے تھے اور گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ تو پوچھنے والے نے عرض کی کہ پھر کھاتے کیا تھے، پیتے کیا تھے؟ فرمایا 2 چیزیں، کھجوریں اور پانی۔ صحابہ کی مشکلات کو ہم اگر دیکھیں تو ایک سفر کا قصہ ہے، کہا کہ کھانے کے لیے روز 1 کھجور ملتی تھی۔ کتنی؟ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ 1 کھجور سے کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا بچہ 1 کھجور کی قدر اس دن آئی جب 1 کھجور بھی ختم ہو گئی اور کھجور کی گٹلیوں پر گزارا ہوتا تھا، ان کو چوستے تھے۔ پھر مدد بھی کیا آئی کہ جب مدد آئی تو اللہ نے اتنی بڑی مچھلی بھیجی کہ اس کا اتنا گوشت تھا یا وہ اتنی بڑی تھی کہ اس کا جو پنجرا تھا، ایک صحابی اونٹ پر بیٹھے اور اس پنجرے کے اندر سے گزر گئے، اتنی بڑی مچھلی اللہ نے بھیجی۔ تو اللہ آزماتے ہیں تو اللہ دیتے بھی۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ہم جو اس وقت ہمارا ملک جس دور سے گزر رہا ہے، ہر آدمی مہنگائی ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا، گزارا، یہ ناشکریاں ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ 3 ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں، چائے الگ پیتے ہیں، اور باقی جو چیزیں ہیں ادھر ادھر کی وہ بھی اللہ کھلا رہا ہے۔ تو جب کھا رہے ہیں تو پھر ناشکری کا ایک ہی، پھر عمران خان ٹھیک کرے گا اور نواز شریف ٹھیک کرے گا اور فلاں ٹھیک کرے گا، یہ شخصیت پرستی کی باتیں ہیں۔ ٹھیک جب اللہ چاہے گا تو اب ہوگا۔
ٹھیک جب اللہ چاہے گا تب ہوگا. اور اللہ کیسے چاہیں گے؟ جب ہم اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت یا حضور کی چاہت کے تابع کر دیں. ہمیں ملک کے حالات خراب ہیں. ملک کا میرے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے. میرا تعلق، میرے رزق کا تعلق اللہ کے ساتھ، میرے تعلق کے ساتھ وابستہ ہے. مجھے اللہ رزق کیسے دے گا؟ دوسروں کا تعلق یہ ہے کہ میں دوسروں کے لیے مانگوں تو اللہ آسانی سے مجھے بھی دے دے گا. ہم کہتے ہیں نا فلاں کھا گیا، فلاں افسر کھا گیا، فوج والے کھا گئے، پولیس والے کھا گئے. جس کا جتنا نصیب ہے وہ اتنا ہی کھائے گا. ہاں اس نے حلال کمایا تو حلال کا ثواب، حرام کمایا تو حرام کا گناہ، لیکن ملے گا وہی جو نصیب ہے. حضرت جی فرماتے ہیں نا اکثر ہم امیروں سے جلتے ہیں. اب جس کو بھی دیکھو نا وہ کہتا ہے جی قانون صرف غریب کے لیے، یعنی غریب بھی قانون سے نکلنا چاہتا ہے، قانون پر چلنا نہیں چاہتا. تو اگر غریب کے لیے قانون ہے تو قانون پہ چلے تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. یہی شریعت کے تابع کی چیزیں ہیں نا. بلکہ اس کا تعلق تو عقیدے کے ساتھ ہے. عقیدہ تحاوی میں عقیدہ نمبر میرے خیال میں 65 ہے، یا ابھی مفتی صاحب آ جائیں گے جو عقائد کی کتاب کلاس بھی لیتے ہیں انشاءاللہ، وہ عقیدہ جلد پڑھایا جائے گا کہ امیر کی بات کو ماننا. اب امیر میں گھر کا بڑا بھی شامل ہے، علاقے کا بڑا بھی شامل ہے، ملک کا بڑا بھی شامل ہے. ہاں اگر وہ گناہ کا حکم دے تو وہ بات نہیں ماننی، لیکن اس کے علاوہ جس چیز کا تعلق ہمارے نظام کے ساتھ ہے، جس چیز کا تعلق ہمارے انتظام کے ساتھ ہے، معاشرے کے ساتھ ہے کہ معاشرہ خراب نہ ہو. میں اکثر کہتا ہوں نا ابھی جیسے حال ہی میں یہ جو آج کل پولیس والے جو ہیں وہ ہیلمٹ اور لائسنس کے اوپر ہمارے فائدے کی چیز ہے، لیکن ہم ان کو سنا رہے ہوتے ہیں جی یہ جی ہیلمٹوں کا سودا ہو گیا جی، باہر سے ہیلمٹ آئے ہیں جی، اس لیے یہ جو ہے نا وہ ساروں کو پکڑوا رہے ہیں جی، فلاں ہو گیا جی، یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا جی. خود سے وہ چیزیں جب آپ نے ہیلمٹ پہنا ہو تو آپ کو تو کوئی روکے گا نہیں. کل پرسوں میں نے ایک شاگرد کو کہتا نہیں جی آپ نے ہیلمٹ پہنا ہو پھر بھی روک کرتا ہے. میں نے کہا آپ کو روکا ہے؟ کہتا نہیں. یعنی ہم جھوٹی جو بات ہوتی ہے نا اس کو بھی پھر کسی نے آگے کہہ دیا ہاں جی مجھے روکا ہے، بس پھر آپ اس بات کو آگے پھیلاتے جائیں. اپنی غلطی ہم نے نہیں مانی. خرابیاں معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں خرابیاں کس لیے؟ ہم اصول پر چلتے نہیں، اور جب کوئی ہمیں اصول پر چلانا چاہتا ہے تو ہم اس کو اس کی خرابیاں بتانے لگتے ہیں. حالانکہ چاہیے تو یہ کہ جو خرابی ہمیں بتائی گئی ہم اس کو درست کرنے کی کوشش کریں. ایسے ہی نظام دیکھو، نظام خود سے شروع ہوتا ہے کہ سب سے پہلے خرابی میرے اندر سے ختم ہو جائے، اور جیسے جیسے نظام درست ہوگا اللہ رب العزت اس کو مزید یہ جتنے نظام ہیں، یہ پولیس کا نظام کس نے شروع کیا؟ یہ ڈاک کا نظام کس نے شروع کیا؟ اسپتالوں میں جو آپ کی نرسیں موجود ہیں، یہ نظام کہاں سے آیا؟ کہ جب جنگ ہوتی تھی صحابیات جنگ کے دوران مجاہدین کی مرہم پٹی کرتی تھی. انہوں نے نظام ہمارے بڑوں سے لیا، ہم نے چھوڑ دیا. ہم اپنے ہی نظام میں خرابیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں. ہمارے سلسلے کا جو اصول حضرت نے رکھا ہے اسلام، عوام اور پاکستان، اس منشور کے اوپر چلنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے ہم اپنی ذات کو اسلام کے اوپر چلانے کی کوشش کریں، پھر یہ ملک ہمارا ہے. وہ جیسے آج کے بیان میں بھی حضرت نے فرمایا نا کہ خرابیاں کہاں نہیں، تو خرابیوں کا کیا مطلب ہے کہ خرابیوں کو
خرابیوں کو دور کیا جائے یا خرابیاں کرنے والوں کو دور کر دیں؟ خرابیوں کو دور کرنا چاہیے نا. تو ہمارے اداروں میں چاہے جتنی بھی خرابیاں ہیں، خرابیاں تو ہم دینداروں میں بھی ہیں نہیں ہیں، تو پھر تو جب خرابیاں ہیں تو خرابیوں کو درست کرنے کی کوشش کرنا اور دعا کرنا کہ یہ باقیوں میں جو ہے یہ خرابیاں دور ہونا شروع ہو جائیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کو ٹھیک نہیں کرتے اور دوسروں کو کرنا چاہتے ہیں. تو عوام میں ان خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنا. اور اپنا ملک اپنا گھر ہے، اپنے گھر کے اندر کوئی بھائی خراب ہو جائے تو اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں یا اس کو نصیحتیں کرتے ہیں یا اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جاتی. تو یہ ہمارا گھر ہے. میں جیسے ابھی یہ چیزیں اللہ کھولتا ہے. ہمارے یہ زکریا بھائی کا موٹر سائیکل جو ہے وہ چوری ہوا تھا، تو الحمدللہ کچھ وظائف سلسلے کی برکت سے وہ 12 گھنٹوں کے اندر اندر پولیس نے واپس، وہ پولیس والے بھی حیران تھے کہ 12 گھنٹوں کے اندر اندر کیسے برآمدگی ہوگی، لیکن ہو گئی. لیکن اب وہ مہینہ ہو گیا ہمیں ملا نہیں. اب اس کے اندر جو حکمت ہے اللہ کی طرف سے اس مجاہدے کے بعد، تو انہوں نے جو کیس کیا، انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ ہم کیس کریں گے اور کیس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آدمی پکڑا رہے گا. ایسے لوگ ہمت نہیں پکڑتے اور ہوتا کیا ہے کہ وہ آدمی 3 دن بعد باہر بیٹھا ہوتا ہے اور پھر بیٹھ کے چوریاں کر رہا ہوتا ہے. فرمایا کہ آپ جیسے 4-5 لوگوں نے ہمت کی، اب وہ بندے پکڑے ہوئے ہیں اور پچھلے کئی سال سے ایسا نہیں ہوا. اس دفعہ ایسے ہوا ہے کہ پورے اٹک شہر میں پچھلے مہینے میں ایک موٹر سائیکل بھی چوری نہیں ہوا. تو تھوڑے سے مجاہدے کے بعد اگر ہم اٹھا رہے ہیں تو کتنے لوگ بچے ہوئے ہیں. لیکن اگر ہم بھی اس وقت صرف اپنی ذات کو سوچتے کہ میں بچ جاؤں، مجھے تو موٹر سائیکل ملے نا، میری تو جان چھوٹے. لیکن جب ہم نے اپنے ملک، اپنے گھر، اپنے شہر کا سوچا کہ ایک گندی مچھلی پکڑی جائے گی تو باقیوں کے لیے آسانی ہو جائے گی. تھوڑی سی مشکل ہی پیش آ رہی ہے لیکن باقی بھائیوں کے لیے آسانی تو ہے. ہمیں تو مل گیا، باقیوں کو پتہ نہیں ملتا نہ ملتا. تو یہ جو چیزیں ہیں صرف اپنی ذات کے خول سے نکل کر، حضرت جی اکثر فرماتے ہیں نا کہ لیڈر بنو، لیڈر. اور لیڈر کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ سب کے بارے میں سوچتا ہے. وہ کسی کے ساتھ اس کی محبت خاص نہیں ہوتی، اس کی محبت ہر ایک کے ساتھ ایک جیسی ہوتی، اس کا تعلق ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا ہوتا ہے. اور ہر تعلق کو وہ اس طرح سے نبھاتا ہے جیسا کہ شریعت نے اس کو حکم دیا ہے. اب وہ ہمارے ہاں بھی جو ہے نا وہ ایک چیز چلتی رہتی ہے کہ فلاں شاگرد استاد جی کا خاص ہے اور فلاں شاگرد استاد جی کا خاص ہے. بھئی شاگرد میرے لیے سارے برابر ہیں. اب کس کو اللہ نے کیا دینا ہے وہ اللہ کی مرضی ہے، مجھے اللہ نے کیا دینا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی ہے. اور جیسے آج حضرت فرما رہے تھے نا، اللہ سب کو نور زمانہ نہیں بنائے گا. بزرگی اللہ کسی کسی کو دیتا ہے، سب کو اللہ بزرگی یعنی وہ مقام یا وہ چیز اللہ سب کو نہیں دیتا. اب کس درجے میں اللہ کام لے گا وہ اللہ کی مرضی ہے. تو جو جتنا وقت دیتا ہے، جس حساب سے آتا ہے، جس حساب سے خدمت کرتا ہے، جس حساب سے چلتا ہے، اللہ اس کو نوازتے چلے جاتے ہیں. اس کے اپنے وقت کی وجہ سے، اس کی اپنی خدمت کی وجہ سے. مجھے ابراہیم حضرت کے پاس ہم لوگ بیٹھے تھے نا، تو فرمایا کہ یہ خواہش نہیں ہے کہ ہر آدمی آ کے ہمارے پاؤں دبائے. جو جس لحاظ سے خدمت کر سکتا ہے وہ اس لحاظ سے خدمت کرے.
اللہ اس کو دلوں کا حال اللہ جانتا ہے. اب جب وہ خدمت کرتا ہے، کوئی خانقاہ میں آ کے جھاڑو لگا دیتا ہے، کوئی خانقاہ میں آ کے کپڑا مار دیتا ہے، کوئی کتابوں کو درست کر دیتا ہے، کوئی کیمرہ لگا کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی باہر سکوٹی پہ کھڑا ہو جائے گا، وہ کھانا پکا لے گا، کوئی مفتی صاحب آ کے یہاں پہ ہمیں سبق پڑھاتے. خدمت ہے نا یہ بھی. ہم تنخواہ تو نہیں دیتے، لیکن وہ آ کے ہمیں پڑھا دیتے ہیں تو خدمت ہو رہی ہے. تو ہر ایک کی خدمت کا انداز جدا ہے، الگ ہے. جو جس درجے کی خدمت کر رہا ہے ہمارے لیے، ہمیں کیا پتا اس کے دل میں کیا ہے. اب میں اگر یہاں پہ بیان کر رہا ہوں تو میں کروں، باقی سارے فضول ہیں، تو میں اپنے لیے خود گڑھا کھود رہا ہوں. ہو سکتا ہے ہمارے باہر کھڑا ہوا آدمی جو جس کو ہم نے بطور سیکورٹی کھڑا کیا ہوا ہے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق سب سے زیادہ ہو. تو کسی کی خدمت کو دیکھ کے یہ نہیں کہنا کہ اس سے زیادہ خدمت تو میں کر رہا ہوں، اس کو یہ مقام کیوں ملا ہے. یہ مقام دینا اللہ کا کام ہے، مقاموں کے پیچھے مت بھاگو. یہ کہ اللہ ہمیں معاف کر دے اور اپنا قرب عطا فرمائے. اور جب ہم اللہ کے لیے چیزیں کریں گے تو ہمارے لیے چیزیں اتنی آسان ہو جائیں گی. اپنے آپ کو، کیونکہ یہ سلسلہ خدمت کا سلسلہ ہے، تو اپنے آپ کو خدمت کے لیے قبول کروا لیں. باقی صلاح اس میں جو فیض و نور ہوتی ہے اس کے بعد خدمت ہے کہ اللہ مجھ سے خدمت. حضرت جی کیا فرماتے، تم جتنے مرضی القابات لگا لو میرے ساتھ، مجھے ایک ہی لقب پسند ہے. کون سا؟ خادم الامت. اور فرمایا جس کو اس خادم الامت کا مطلب سمجھ آ گیا اس کو میرا عہدہ سمجھ آ جائے گی. خادم الامت، امت کا خادم. تو جب ہمارے حضرت، ہمارے بڑے، ہمارے پیر خادم الامت ہیں تو ہم کس سٹیج پہ ہیں یہ سوچو، یا ہمیں کس سٹیج پہ ہونا چاہیے یہ سوچو. جب وہ اپنے آپ کو خادم سمجھتے ہیں تو ہم اگر خود کو پیر یا بزرگ یا بڑا، ہاں میرے سے بڑے مریض ٹھیک ہو رہے ہیں اور میں جو ہے فلاں ہو گیا اور میں فلاں ہو گیا، تو اپنے اندر وہ عجز پیدا کریں کہ نہ میں کچھ، نہ میرا کچھ، نہ مجھ سے کچھ. اللہ سب کچھ، اللہ کا سب کچھ، اللہ ہی کچھ. جتنا انسان اپنے آپ کو نچلے درجے پہ لاتا ہے، میں اکثر کہتا ہوتا ہوں نا، لوگ کہتے ہیں وہ کسی کے ساتھ بات چیت ہو نا تو اگلا ہر آدمی کہتا ہے میری کی اوقات ہے جی، اور جب یہی جملہ کوئی دوسرا کہے تیری کی اوقات ہے جی، تو پھر وہ لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ تو جب وہ کہے نا تیری کی اوقات ہے اور نہ لگے تو اب آپ بن گئے. الفاظ وہی ہیں، خود کہے تو محسوس ہو نہیں ہوتا، جب دوسرا کہے تو محسوس ہوتا، اور جب محسوس ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ابھی اندر نفس میں موجود ہے. اور جب یہ میں ختم ہو جائے گی پھر کسی کی بات ذات کے اعتبار سے پوری نہیں لگی. کوئی آپ کو کیا کہتا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا، اصول کو، دین کو، حضور کو، صحابہ کو، جب بات اس پر آ جائے تو پھر بات برداشت کرنے کے پھر ہم مثال کیا دیتے ہیں، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی غصے والے تھے جی. وہ غصے والے اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں تھے، دین کے حوالے سے غصہ تھا. مثالیں ملتی ہیں کہ ایک عام بڑھیا روک کر پوچھتی ہے، اور جمعے کے بیان میں ایک صحابی اٹھ کے سوال کرتے ہیں کہ مال غنیمت میں سب کو ایک ایک چادر ملی، اس سے میرا کرتا نہیں سل سکتا، آپ نے کیسے سلوایا؟
تو فرمایا کہ اس کا جواب میرا بیٹا دے گا. تو بیٹے نے اٹھ کے عرض کی کہ میں نے اپنی چادر والد صاحب کو دی جس سے انہوں نے کرتا سلوایا. تو وہ صحابی بیٹھ گئے. اب کوئی ہم سے سوال کرے، ہمارے مدرسے میں، ہمارے مسجد میں، ہمارے اسکول میں ہمارا چھوٹا ہم سے سوال کر لے کہ یہ کام کیسے ہوا، تو پھر ہم اس کو جواب دیں گے یا گھر تک چھوڑ کے آئیں گے؟ تو ہوتا کون ہے میرے سے سوال کرنے والا؟ وہ ہماری دوستوں کی محفل تھی، تو ہمارے ایک دوست جو ہے نا، وہ حافظ جنرل منیر صاحب یوں ہیں تو یوں ہیں، تو فلاں ہے تو ڈمکان ہے، تو ان سے کوئی سوال کرے تو پھر یہ اٹھا کے جیل میں ڈال دیتے ہیں اور بندے کے ساتھ یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. میں کافی دیر اس کی باتیں سنتا رہا. تو میں نے کہا ایک بات کروں؟ کہتے ہاں کرو. میں نے کہا تجھ سے اپنا گھر نہیں چلتا اور تو بات کرتا ہے جنرل آصف منیر صاحب کی. تو اس کو چڑھ گیا غصہ، مجھے دے مار 4.5 گالیاں. میں چپ کر کے سنتا رہا. تو اگلی جب محفل لگی ہوں اس وقت تو غصے میں تھا، تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا جب تو غصہ تیرا اتر گیا ہوگا. میں نے کہا جب میں نے ایک چیز کا سوال تیرے سے کیا تو تیری ہمت اتنی تھی کہ تو مجھے گالیاں نکال سکتا، تو یہی سوال جب تو اس سے جنرل سے کرتا ہے تو اس کی اتنی ہمت یہ ہے کہ وہ تجھے سارے دن میں تارے دکھا سکتا ہے. تو جب تو خود ایک چیز برداشت نہیں کر سکتا تو تو ان کو کیوں کہتا ہے؟ سب سے پہلے تو اپنے نظام کو سیدھا کریں نا، پھر دوسروں کو کہیں کہ تم اس نظام کو ٹھیک سے نہیں چلا رہے. خود اصول پر چلنا سیکھیں کہ اگر آپ سے کوئی بندہ سوال کر لے آپ کے نظام کے بارے میں تو آپ اسے بتا سکیں کہ یہ نظام ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، میں اس پر چل رہا ہوں. یہ ہے نفس کا مٹنا. ہماری یہ خانقاہ ہے، ہم سے کوئی سوال کرے کہ بھائی کہاں سے آ رہا ہے، کہاں لگا رہے ہو، کتنا آ رہا ہے، تو ہم اس کے اوپر برداشت کر سکیں گے، اس کا جواب دے سکیں گے. تو یہ نظام جب خود سے شروع ہوتا ہے تو پھر انسان کے لیے آگے جیسے جیسے یہاں سے نظام شروع ہوگا تو آگے جب یہی نظام آپ لوگ اپنے گھروں میں لے کے جائیں گے، وہاں درستگی کریں گے تو نظام ٹھیک ہوتا چلا جائے گا. تو اس لیے یہ جو اصول ہوتے ہیں یہ اصول چلنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، نہ کہ توڑنے کے لیے بنائے جاتے ہیں. تو پھر سلاسل میں سلاسل کے اصولوں کو، گھر میں گھر کے اصولوں کو، اداروں میں اداروں کے اصولوں کو جب ہم اجاگر کریں گے، جب ہم ان پر عمل کریں گے، جب شریعت میں شریعت کے اصولوں کو ہم لے کے چلیں گے، ہمارے لیے دین اور دنیا دونوں میں چلنا آسان ہو جائے گا. اور اللہ دنیا میں بھی آسانیاں فرمائیں گے، راحتیں فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی. اب دنیا کا نظام اس لیے تو درم برم ہے، دنیا کا اصول پر ہم نے جو اصول ہمیں دیا گیا ہم اس اصول پر نہیں. فرمایا دنیا کی کامیابی کے لیے دنیا کے معاملات کو درست کرو گے تو دنیا میں کامیابی ملے گی. اور ہمارے دنیا کے معاملات، دنیا کے اصول وہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے دنیا کی کامیابی مشکل ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، کیسے کریں گے. یعنی آسان سی بات لے لینا، یعنی ہم اسی واقعوں کو اگر لیں تو 50 بندے ہمیں ملے تو انہوں نے کہا تھا کہ جی 2000 روپے پولیس والے کو دے دیتے تو تمہارا موٹر سائیکل یہ نہ تو دوسرے دن باہر آ جاتا. تو کسی نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ 2000 تو ہم دے دیتے لیکن کیا اللہ ناراض ہوتا کہ راضی ہوتا؟ تو یہاں بیٹھ کے ہم اللہ اللہ کر رہے ہیں اور لوگوں کو اصول سکھا رہے ہیں اور خود بے اصولی کریں، اور صرف بے اصولی نہیں، رشوت دینے کے اوپر احادیث موجود ہیں. تو ہمارا اب اگر ہم کہیں تو یہ عقیدہ بن چکا ہے کہ رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتا،
سفارش کے بغیر کام نہیں ہوتا، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، کیونکہ جس پہ انسان چل رہا ہوتا ہے نا وہی فوراً منہ سے نکلتا ہے، کہتے ہیں نہیں کہتے، تو بن چکا ہے نا۔ تو اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ جب آپ اللہ کو ساتھ لے کے چلتے ہیں تو وہی کام سیکنڈوں میں ہو جاتا ہے، منٹوں میں ہو جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی اللہ آزماتا بھی ہے، پکا رہے گا یا گناہ کرنے کے چکر میں پڑا جائے گا۔ ایسے تو نہیں ہوگا کہ ذرا سی مشکل آئی کہ چلو کام نہیں ہو رہا تو بار بار پھر یہ کہہ دینا کہ اس سے اچھا تو میں یہی کر لیتا، تو بات تو پھر وہیں پہ آ گئی۔ تو جو اللہ ہم سے آزمائش لے رہا ہے اسی پہ درجہ ہے۔ فرمایا کسی کو نیکی پہ درجہ ملتا ہے اور کسی کو نیکی کے ساتھ مجاہدے پہ ڈبل اجر ملتا ہے، کیونکہ وہ برداشت کر رہا ہے۔ یعنی وہ اکثر قصہ سناتے ہیں تو نئے ساتھی بھی ہوتے ہیں تو چلو دوبارہ سنا دیتے ہیں۔ تو وہ ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جو اب آدمی کوئی صدقہ دیتا ہے تو ایک کے بدلے میں 10 گنا ملتا ہے، ایک کے بدلے میں 10 گنا ملتا ہے۔ تو اس بیچارے کے پاس چند دینار وغیرہ تھے، سن رہا تھا، دیہاتی آدمی تھا، اس نے سارے پکڑ کے صدقہ کر دیا کہ اب مجھے ایک کے بدلے میں 10 ملے گی۔ وہ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا تو کوئی بھی نہ ملے۔ اب پریشان کہ اب کیا ہوگا، کہ جو تھے وہ سارے دے دیے، اب گھر بھی لے کے جانے ہیں، گھر جاتا ہوں تو بیوی ڈانٹتی ہے، تو اسی میں پیٹ میں مروڑ پڑنا شروع ہو گئے۔ تو پیٹوں میں مروڑ پڑتے پڑتے جلاب شروع ہو گئے، موشن شروع ہو گئے۔ تو اس وقت تو کھیت والے سسٹم تھا، باتھ روم شاتھ روم تو نہیں ہوتے تھے، تو کھیت میں ہی بیٹھ گیا کہ اب گھر جاؤں گا تو بھی بے عزت ہوں گا، اور بس ادھر کھیت میں ہی بیٹھوں تو کھیت میں مٹی سے کھیلنے لگا۔ تو مٹی سے کھیلتے کھیلتے اس میں سے وہ تھیلی سی نکل آئی، اس میں 10 گنا مل گئے۔ تو جب مل گئے تو بھاگتا بھاگتا سیدھا مولوی صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ نے کہا مولوی صاحب بیان کیا کرو تو پورا کیا کرو۔ نے کہا کیوں بھائی کیا کہہ دیا میں؟ تو آپ نے کہا تھا 1 کے 10 ملیں گے، یہ نہیں بتایا تھا کہ پیٹ میں مروڑ بھی پڑیں گے اور موشن بھی لگیں گے۔ تو کبھی کبھی جو ہے وہ مروڑ بھی پڑ جاتے ہیں، مجاہدہ بھی آ جاتا ہے۔ تو جب مجاہدہ آ گیا ہے تو اب صبر، اسی صبر پہ اجر ہے، اسی صبر پہ اجر ہے۔ اور اس صبر کے بعد جب اللہ کی مدد آتی ہے تو پھر انسان بے اختیار کیا اٹھتا ہے کہ واللہ یہ صرف اللہ ہی کر سکتے ہیں، یہ صرف اللہ ہی کر سکتے ہیں۔ تو کبھی جو مشکل آ جائے تو پھر یعنی اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں نا، کسی کو ادھار دے دیں یا کسی کے ساتھ نیکی کر دیں تو کوئی تھوڑی سی مشکل آ جائے یا وہ سخت الفاظ کہہ دے بندہ، تو ہم کہتے ہیں کہ نیکی کا زمانہ ہی نہیں ہے، نیکی نہیں کرنی چاہیے۔ تو نیکی تو اللہ کے لیے ہوتی ہے، بندے کے لیے تو نہیں ہوتی، تو بندے سے آپ کیوں امید رکھ لیں؟ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو پیسے بھی دیتے ہیں تو اس لیے دیتے ہیں کہ کل کو یہ بھی ہمیں دے گا، کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ کل کو یہ بھی ہمارے ساتھ نیکی کرے گا، تو ہم پھر اس کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے تھوڑی کر رہے ہیں۔ جب اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو ضروری تھوڑی ہے کہ اللہ دوبارہ بدلہ یہاں سے دے گا، اللہ جہاں سے مرضی دے دے۔ جب میرے لیے مشکل آئے گی تو اللہ میرا ہم سفر بنے گا، اللہ میرا ساتھی بنے گا، اللہ میرا مددگار بنے گا، نہ کہ وہ شخص یا وہ لوگ جن کے ساتھ میں نے نیکی کی ہے۔ تو ہماری نظر ان لوگوں پر جاتی ہے جن کے ساتھ ہم نے نیکی کی، تو فلاں دے دے گا، فلاں دے دے گا، فلاں دے دے گا۔ تو اس لیے نیکی کے بعد نظر اللہ پر ہونی چاہیے کہ اس کا اجر مجھے اللہ دے گا۔
اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین وعاقبۃ للمتقین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں. یا اللہ تو ہمارے گناہ کو معاف فرما. یا اللہ وہ گناہ جو جان بوجھ کر کیے، وہ گناہ جو انجانے میں کیے، یا اللہ وہ گناہ جو ظاہر کیے ہیں، یا اللہ وہ گناہ جو باطن کیے، یا اللہ سب کو معاف فرما. ہماری اس ٹوٹی پھوٹی حاضری کو قبول فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ہمارے کسی گناہ، خطا، غلطی، کوتاہی کی وجہ سے ہمیں دین سے محروم نہ فرمانا، خود سے، اپنے محبوب سے، دین سے دور نہ فرمانا. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ہم تجھ سے تیری رضا مانگتے ہیں، اپنی رضا عطا فرما. یا اللہ ہم تجھ سے پوری امت مسلمہ کی مغفرت مانگتے ہیں، مغفرت عطا فرما. یا اللہ ہم تجھ سے پوری دنیا کی انسانوں کی ہدایت مانگتے ہیں، ہدایت عطا فرما. یا اللہ بے دینی کی فضائیں دیکھی ہیں، دین کی فضائیں عام فرما. یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ اندرونی بیرونی شرور سے حفاظت فرما. یا اللہ جتنے لوگ اس ملک کو، اس امت کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی مدد اور نصرت فرما. یا اللہ جو اس ملک کو توڑنا چاہتے ہیں، اس امت کو توڑنا چاہتے ہیں، تباہ و برباد فرما. یا اللہ خیر والے، خصوصی کرم والے فیصلے فرما. یا اللہ ہم سب اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتے ہیں. یا اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر، حق کے راستے پر چلنے والا بنا. یا اللہ یا اللہ یا اللہ خیر والے فاصلے فرما. یا اللہ جتنے مسلمان پریشان حال ہے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما. جتنے بھائی بیٹھے ہیں، جو دعائیں ہیں، حاجتیں ہیں، قبول فرما. پریشانیوں کو دور فرما. بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. روحانی، جسمانی، شیطانی تمام قسم کی بیماریاں دور فرما. یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما. اولاد والوں کو ان کی ماں باپ کے حق میں فرما بردار بنا. ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا. جن کی دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں کی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے گئے، سب کی مغفرت فرما. یا اللہ ہدایت کے فیصلے فرما. جتنی دعائیں، خیریں، برکتیں، رحمتیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی مانگی ہیں، سب عطا فرما. جن شرور اور فتن سے پناہ مانگی ہے، پناہ عطا فرما. اپنے رستے کی، دین کی، شہادت کی، کلمے والی موت نصیب فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ وہ دن کروڑوں عیدوں سے بڑھ کر ہو جب ہماری موت کا دن ہو، زبان پر کلمہ جاری و ساری ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.